बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहवाल KP के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा ग़ज़नी। आपको कहता हूं खुश आमदीद। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हमेशा वो तमाम तर अहम इश्यूज़ हम लोग आपके लिए उठाएं जिन पर बात करना आपके लिए भी ज़रूरी है। और अगर बात की जाए कि हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है तो बिल्कुल ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ें, और हम लोगों से मुराद यही है कि हम सबको मिल के कुछ करना है। और आज का प्रोग्राम भी इसी से मुतल्लिक है। बात की जाए, अगर हम लोग बात करें कोरोना वायरस के हवाले से, तो बिल्कुल जी काफ़ी ज़्यादा जो है मुल्की तौर पे हम देखें या पूरी दुनिया में देखें तो तबाही तो मची है, मुआशी सूरत भी ख़राब हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन जब बात की जाए सेहत के हवाले से, तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें इग्नोर की हैं अपनी सेहत से मुतल्लिक, अपने बच्चों की सेहत से मुतल्लिक ख़ास तौर पे। और आज का प्रोग्राम जो है मैं इसी से मुतल्लिक करना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे बात की जा रही है कोविड-19 के हवाले से, जहाँ पे बात की जा रही है बार बार एक ही बारे में, लेकिन वहीं पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हमने अपने बच्चों को एक ऐसी मर्ज़ की तरफ धकेल रहे हैं जिसके बारे में शायद हम लोग लापरवाही का बहुत ज़्यादा ही मुज़ाहरा कर रहे हैं। बात कर रहा हूँ मैं पोलियो के हवाले से। पोलियो के केसेस खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि किसी किस्म की वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे अपने बच्चों के लिए। किसी किस्म की जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको पोलियो के 2 कतरों से जो हम लोग दे सकते हैं, हम लोग वो नहीं अपना रहे। तो करना क्या हम लोगों ने, वो आपको हम बताते हैं। क्योंकि आज हम लोग मौजूद हैं पेशावर पैराप्लेजिक सेंटर में, जहाँ पर पोलियो के हवाले से हम बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे हमें पेशेंट्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो पोलियो के ख़ास तौर पे पेशेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी वो कैसे गुजार रहे हैं, किस तरह से सर्वाइवल उनका मुमकिन हो पा रहा है, क्या क्या वो लोग कर रहे हैं, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे ही पोलियो के पेशेंट्स के साथ भी और साथ ही साथ कुछ डॉक्टर्स के साथ भी। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पैराप्लेजिक सेंटर पेशावर में, और चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो हैं पैराप्लेजिक सेंटर के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इलियास साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त हमारे पूरे मुल्क के अंदर, और फिर ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की अगर लोग बात करें, पोलियो की जो मर्ज़ है बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। और लोगों में शऊर जो है, अगर उसकी बात करें, वो भी थोड़ा कम है। कोई डरता है वैक्सीनेशन से, किसी के माइंड में क्या बात आती है, कोई किसी को किस किस्म की बात करता है। लेकिन जो सिलसिला है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। जबकि अगर कंपैरिजन किया जाए पूरी दुनिया के साथ, पाकिस्तान का, फिर खैबर पख्तूनख्वा का, कैसे रोशनी डालना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि पोलियो एक ऐसी वायरल बीमारी है जो कि दुनिया भर से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और बदकिस्मती से ये हमारा सिर्फ ये रीजन है, स्पेशली पाकिस्तान और उसमें भी फिर खैबर पख्तूनख्वा, कि यहाँ पर अभी तक ये बीमारी मौजूद है। और पिछले दिनों जो कोविड-19 की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हुई और लॉकडाउन हो गया और लोगों के अंदर एक खौफ हरास था, यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है कि कोविड-19 भी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। और उसकी ख़तरनाक होने की एक सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि ये कंटेजियस है, बहुत ज़्यादा जल्दी फैलने वाली बीमारी है। पोलियो अगरचे इतना तेज़ी से नहीं फैलने वाली बीमारी है, और ज़्यादातर मतलब सिर्फ बच्चे ही, छोटे बच्चे मुतासर होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पोलियो इज़ मोर डेवस्टेटिंग, इंसानी ज़िंदगी पर उसके असरात ज़्यादा। मैंने कि कोविड-19 के नतीजे में तो जिन लोगों की डेथ होनी होती है, अल्लाह ना करे, तो वो तो रहलत कर जाते हैं, लेकिन जो बाकी लोग रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं, वो नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी है। पोलियो का ये मसला है कि पोलियो अगरचे पोलियो की वजह से बच्चों के डेथ का या उनके मरने का इम्कान बहुत कम होता है, लेकिन जो बच्चे सरवाइव कर लेते हैं, जो कि अक्सर कर लेते हैं सरवाइव, वो ज़िंदगी भर किसी न किसी शक्ल में माजूर रहते हैं, अपने जिस्म के अंदर कैद हो जाते हैं। और वो बेचारे एक इस तमन्ना और इन अरमानों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं कि काश उनको भी ये मौका मिलता कि वो बाकी बच्चों की तरह खेलते कूदते और दरख्तों पे चढ़ते और नहरों में नहाते और वो बाकी सारे काम करते जो कि आम बच्चे करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक तरफ तो वैसे भी हमारा मेडिकल सिस्टम और जो है हेल्थ केयर सिस्टम है वो वैसे भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़ाहिर है कि एक थर्ड वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं, गरीब मुल्क है, लेकिन ऊपर से फिर पोलियो वैक्सीन के बारे में जो गलतफहमियाँ फैलाई गई हैं और जो बातें की जा रही हैं कि इससे ये होता है और वो होता है,
اور یہ ایک ڈرامہ ہے یا اس کے اندر ایک سازش ہے، تو اس طرح کی باتیں کر کے ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اور بدقسمتی سے زیادہ تر اگر آپ پولیو کے بچوں کو دیکھ لیں تو زیادہ تر کیا بلکہ آلموسٹ 100% جو بچے اس وقت شکار ہو رہے ہیں وہ پولیو ویکسین کے نہ ملنے کی وجہ سے شکار ہو رہے ہیں. کیونکہ میں آپ سے یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات جاننا چاہتا ہوں. جس طرح پیراپلیجک سینٹر ہے آپ کا، چیف ایگزیکٹو آفیسر، کافی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پر. جو بچے یا وہ لوگ جو کہ پولیو کا شکار ہوتے ہیں پھر اس کے بعد معذوری زندگی بھر کی مل جاتی ہے، تو تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ کس طرح آپ لوگ ان کو معمولات زندگی کی طرف واپس لانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کیسے ان کو ٹرین وغیرہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ عام طور سے جو ویل ٹو ڈو لوگ ہوتے ہیں، ایون ویل ٹو ڈو فیملیز میں جو کہ امیر اور کبیر لوگ ہیں، ان گھرانوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے صحت مند بچے کے لیے تو گاڑی بھی خرید لیں گے، لیکن اپنے معذور بچے کے لیے ویل چیئر خریدنا، بس وہ یہ سمجھتے کہ ویل چیئر جو ہے یا معذوروں کی کوئی خدمت ہے وہ کسی ویلفیئر، کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کا کام ہے، خود اپنی ذمہ داری لوگ سمجھتے نہیں ہے. تو ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے، لوگوں کو لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھی ہماری طرح بالکل نارمل انسان ہیں، ان کی بھی فیلنگز ہے، ان کی بھی ضرورتیں ہیں اور ان کو بھی مشکلات ہیں، یہ مشکلات کا سامنا ہے. دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا بس سروس نہیں ہے پورے ملک میں جن کے پاس ایکسیسیبل گاڑیاں ہوں. تو بیچارے معذور لوگ راستوں میں کھڑے ہو کے گھنٹوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو پہلے بیٹھاتا نہیں ہے. جب بیٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ویل چیئر کا الگ کرایہ دو اور تمہیں ہمیں اٹھانا پڑے گا اور اتارنا پڑے گا اور یہ وہ، اور لوگ کیا کیا باتیں سناتے ہیں بیچاروں کو اور کس طرح ان کو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. تو ہم اس سلسلے میں بھی کام کر رہے ہیں. بات اگر کی جائے پولیو کے حوالے سے ہی تو بالکل جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پیراپلیجک سینٹر میں ہم لوگ کو موجود ہیں آج، اور یہاں پر ایک اور بھائی بھی ہیں اور ان کے ساتھ اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مشین پہ کام کر رہے ہیں اور کیا بنا رہے ہیں یہ بھی ان سے جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پولیو کس طرح سے افیکٹ کر گئی ہے ان کی زندگی اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا نام ہے سر آپ کا؟ اختیار. اختیار صاحب، ٹھیک ہے. اختیار صاحب ساتھ ساتھ کیمرے کو بھی دیکھیں گے اور آپ کا کام زیادہ ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے. مجھے بتائیے گا کہ پولیو کے حوالے سے جو لوگ بے احتیاطی برتتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو کسی بات کا آئیڈیا نہیں ہوتا. جو والدین یا جو گھر کے سربراہان ہوتے ہیں وہ جب بے احتیاطی کرتے ہیں تو کس قسم کی مشکلات پھر زندگی بھر بچوں کو فیس کرنی پڑتی ہے، کیا کیا مسائل آپ کو ابھی درپیش ہیں، تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں تمام در دیکھنے والوں کے ساتھ. سر تو پولیو تو اچھی چیز ہے سر. ہم کو تو دیکھو نا، پہلے بھی تقریباً 27-28 سال پہلے تو پولیو نہیں تھی. ابھی ہماری عمر میں بہت لوگ اس طرح ہے. میں اس والدین کو یہ میسج پہنچاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پولیو ڈالنا ضرور اچھا بات ہے. پولیو بالکل ڈالنا اچھی بات ہے، پولیو قطرے دینا اچھی بات ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کیا بنا رہے ہیں آپ؟ ہم سیٹ بناتے ہیں سر، ویل چیئر کی. ویل چیئر کی سیٹس بناتے ہیں؟ ہاں، باقی لوگوں کے لیے؟ ہاں، باقی لوگوں کے لیے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اس میں آپ کے فیملی والے آپ کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، یا جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ کچھ اسی طرح کا ہے کہ بڑا فیملی کی طرح کا ماحول آپ لوگ کو ملا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے اس بات؟ سر الحمدللہ لکہ ابھی تو میں اس اسٹیج پہ اور ہوں الحمدللہ کہ میں فیملی مکمل سپورٹ کرتا ہوں. زبردست. الحمدللہ. اچھا جو آج کل ایک بات کی جاتی ہے، لوگ جس طرح سے کہ کرونا وائرس ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگ ویکسینیشن کے لیے بچے لے کے ہی نہیں جاتے کہیں پہ، اور اس کی وجہ سے پولیو کی خاص طور پہ ہم لوگ بات کریں تو لوگوں میں اویئرنیس ہم لوگ جتنی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اتنے ہی لوگ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ سر اس لوگوں کے لیے میں یہ میسج پہنچاتا ہوں کہ یہ پولیو ضرور ڈالنا چاہتی ہے بچوں کے لیے. یہ اس کی کوئی پتہ نہیں کب آتے ہیں. میرے طرف سے اس کو یہ پیغام ہے کہ بچوں کی پولیو ڈالیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور بھائی بھی یہاں پر ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، کشن بنا رہے ہیں سیٹس کے اور مشین کا کام کرتے ہیں. پولیو کی مرض کی جہاں تک ہم لوگ بات کریں، بالکل آپ لوگ خود گفتگو سن رہے ہیں، ویل چیئر پہ ہیں، یہ مشین کا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ساری صورتحال آپ کے سامنے بھی ہے. اور جب بات کریں ہم لوگ کہ اگر پولیو کی ویکسینیشن نہ کی گئی بر وقت، اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کی تو پوری زندگی کی ان کو معذوری مل سکتی ہے. بے شک احتیاط ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اگر آپ صحت مند ہیں، آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہے، تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہ کر دیں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر کی معذوری کا شکار ہو جائیں. گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں.
नाम है सर आपका? हमारा नाम जी शकील खान है जी। शकील खान, आप भी कुशन बना रहे हैं यहाँ पर बैठ के? मैं भी कुशन बना रहा हूँ जी। अच्छा शकील, जो मुश्किलात दरपेश आ रही होती हैं जब पोलियो के कतरे ना पिए जाएं, तो किस तरह से रोशनी डालना चाहेंगे, क्योंकि आप ख़ुद भी पोलियो के शिकार हो चुके हैं? पोलियो कतरे पिलाना तो ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के लिए, सारा ख़ानदान के लिए ये भी तो अच्छे है, लेकिन इंसान मजूर बन जाए तो लेकिन इसका सपोर्ट भी बहुत महंगा है, सख्त है ना, लेकिन इसके लिए तो कतरे लाजमी है। मैंने ख़ुद पोलियो में डिप्टी मैंने किए 1 साल, और पोलियो कतरे मैंने सब बच्चों के भी डाला है जी। और लेकिन अच्छा चीज़ है, पोलियो बहुत अच्छा चीज़ है जी। अच्छा मुझे बताएं थोड़ा सा, लोगों में जो अवेयरनेस की कमी है, मतलब लोगों में शऊर ही नहीं है, जो लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाना चाहते या नहीं पिलाते, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ये ज़रूर पिलाना चाहते हैं, लेकिन पाँव या हाथ या ऐसा बीमारी शिकार बन जाते हैं बच्चे, लेकिन वो सारा उम्र मजूर बन जाता है, लेकिन उसका माँ बाप कोई हक नहीं है। अगर वो भी बस बोलते हैं बस वो बड़ा हो जाएगी, बस वो ठीक हो जाएगी, नहीं, इसका मसला बहुत बढ़ता है दिन पर दिन। अगर इसका पोलियो कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी है जी। कतरे पिलाने बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह से शकील भाई ने कहा है कि ये नहीं है कि मसला ख़त्म हो जाएगा, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और ये माजूरी जो है वो फिर ज़िंदगी भर की बन जाती है, इसलिए पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएँ। शकील बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की, हमने आप थोड़ा सा काम इनका डिस्टर्ब किया, रुकवाया, लेकिन मकसद हमारा यही था कि आप लोगों को बता सकें कि अगर आपने अपने बच्चों की हिफाजत न की तो फिर जिस तरह से जो ज़िंदगी भर की उनकी माजूरी है वो कैसे आप लोग उसको रोक पाएंगे, या आप ख़ुद सोच लें, आप फ़ैसला कर लें। जैसा कि डॉक्टर इलियास ने भी कहा कि आप कुछ भी कर लें, फिर अगर एक मरतबा ये बीमारी हो जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पैराप्लेजिक सेंटर के ही व्हील चेयर जहाँ पे बनाई जाती हैं, कस्टम व्हील चेयर्स बनाई जाती हैं। डॉक्टर अली रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो अली रहमान से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी सी पोलियो के हवाले से भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूछेंगे कि ये व्हील चेयर जब बनाते हैं तो इसका मकसद क्या है, इससे ही शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? बेसिकली ये जो व्हील चेयर वर्कशॉप है, इधर हम वो व्हील चेयर बनाते हैं जो कस्टमाइज व्हील चेयर होते हैं। कस्टमाइज व्हील चेयर का मतलब ये है कि जो व्हील चेयर उधर मार्केट में अवेलेबल है वो मतलब पेशेंट के साइज़ के मुताबिक ना हो, और दूसरी बात ये है कि जब पोलियो हो जाए एक इंसान को तो इसकी वजह से इंसान के जो बदन है, मतलब जो स्पाइन है, उस पे जो चेंजेस आती है, इसमें जो कर्व्स है वो चेंज होते हैं। इसके अलावा हम स्कोलियोसिस कहते हैं वो डेवलप होती है, जो डिफॉर्मिटीज़ डेवलप होती है, उनके जो पट्टे हैं वो टाइट होते हैं, तो उसकी वजह से वो जो मार्केट में अवेलेबल व्हील चेयर्स होती हैं तो इसमें फिर वो बैठ नहीं सकते। तो इसलिए हम ये व्हील चेयर इधर बनाते हैं कस्टमाइज़, जो पेशेंट से नाप लेती है और इसके जो अपने एक्सपर्ट्स है वो देखते हैं, फिर इसमें जो पोस्चरल डिवाइसेस है, सपोर्ट डिवाइसेस, वो हम लगाते हैं। मतलब अगर स्पाइन उसका जो है ना वो टेढ़ा है तो उसको किस से सीधा रखना है, क्योंकि जो टेढ़ा स्पाइन होता है इसकी वजह से उसके जो लंग्स है, उसके जो हार्ट है और जो मुख्तलिफ किडनीज़ है उस पर जो है ना इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं ना, वो उसके जो एफिशिएंसी है वो कम होती है। तो इसको कम करने के लिए कि उस पर प्रेशर कम हो, उसके सांस की तकलीफ़ ना हो, उसका स्पाइन और डिफॉर्म ना हो, मतलब डिफॉर्मिटी ज़्यादा ना हो, तो इसके लिए हम पोस्चरल सपोर्ट डिवाइसेस लगाते हैं। वो पोस्चरल सपोर्ट डिवाइसेस बाज़ार में कहीं नहीं मिलते, वो हम इधर अपने खुद बनाते हैं मरीज़ के मुताबिक। डॉक्टर साहब एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, थोड़ा सा बताइएगा कितने साल तक के बच्चे जो हैं वो मतलब इसके ज़ुमरे में आ सकते हैं, मतलब 5 साल या 10 साल, क्या इस हवाले से? देखो, ये जो पोलियो की जो बीमारी है, ठीक है, ये किसी भी एज में किसी भी इंसान को हो सकती है, ठीक, मतलब बच्चे उससे बच्चे नहीं हैं जी, किसी भी, लेकिन इसकी जो प्रिवेंशन है वो अगर हम बचपन, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ना बच्चों को टारगेट करती है, और वो आसानी से, क्योंकि उनकी जो कांटेक्ट है बच्चे
کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ فیسز جو ہوتی ہے اس سے جو ہے نا اگر آپ اس میں ہاتھ لگائے اور منہ پہ پھر لگائے, ٹھیک ہے, اس کے زیادہ جو ہے نا ایویڈنس ہے کہ اسے بہت زیادہ جو ہے نا یہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. تو اگر یہ بچے اگر ہم اس کو ویکسینیشن ادھر وقت امیونٹی ہم پرووائڈ کرتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, امیونائزیشن کرواتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں. لیکن اگر اسی وقت سے وہ بڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ان کی امیونٹی خود بھی ڈیولپ ہوتی ہے پھر وہ. لیکن یہ پولیو یہ ہے کہ یہ کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے. ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, کہ مطلب وہ لقوا جو آپ نے نام سنا ہو, لقوا کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, لیکن جب ان کے انویسٹیگیشن ہوئے تو وہ پولیو جو ہے نا پولیو وائرس ہوتا ہے ادھر, ٹھیک ہے. تو ایسی بھی ہو سکے, مطلب یہ بڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو امیونائزیشن بہت زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے. لیکن بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیویئرلی افیکٹ کرتی ہے, اس لیے جو ہے نا یہ پولیو کے قطرے جو ہے نا 5 سال تک ضروری ہے کہ ہر بچے کو کروائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح سے روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ ایک تو اکوپمنٹ بھی بات کرنا چاہوں گا میں آپ سے کہ کس طرح سے بناتے ہیں یہاں پر, اور دوسرا یہ کہ جو لوگ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلانے کے معاملے میں سیریس نہیں ہیں, کیا پیغام دیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولیو جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک دفعہ کسی کو ہو جاتی ہے تو یہ ریکوریبل ہوتی ہے, یعنی اس کی ایک پاؤں زیادہ تر معذور ہو جاتا ہے, کبھی کبھار 2, کبھی کبھار ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک معمولی سی غلطی جو پیرنٹس سے اکثر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے, جو کہ پولیو ویکسینیشن نہیں کرتے ہیں. اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف قسم کے ابہام ہے. تو میرے خیال سے یہ چونکہ زندگی بھر بچہ معذور ہو جاتا ہے تو پولیو کی ویکسینیشن ضروری ہے اور پیرنٹس کو سیریس لینا چاہیے. اب یہاں پر پیراپلیجک سینٹر میں چونکہ پولیو کا یہ ہم پیشنٹس بالکل فری کر رہے ہیں, جس کے لیے ان کو جو آرتھوسس کی ضرورت ہوتی ہے, جو مصنوعی سہارے ہوتے ہیں, جس طرح یہ ہے تو پورا پاؤں اگر معذور ہے تو ہم KFO بناتے ہیں, جس کو نی اینکل فٹ آرتھوسس کہتے ہیں. یہ مختلف پروسیس سے ہو کے ادھر یہ فائنل شیپ ہے, جس میں پاؤں میں اگر کوئی بھی پاور نہیں ہے تو پیشنٹ اس کے ساتھ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور چل بھی سکتا ہے. تو یہ پورے میں دوبارہ یہ اپیل کروں گا پیرنٹ سے کہ اپنے بچوں کو ضرور پولیو کی ویکسینیشن کرے تاکہ زندگی بھر معذوری سے بچ سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشتاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک. مشتاق صاحب پولیو کی اویئرنیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج پھر سے, اور تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا. کتنی عمر میں تھے آپ کہ آپ کو پولیو ہوا ہے, اور آج آپ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہے ہیں, تھوڑا سا بتائیے گا. میرا تو یہ ہے کہ میں جب 6 مہینے کا تھا تو مجھ پہ پولیو کا اٹیک ہو گیا, اور اس دن کے بعد میں نے بہت سارے ایکسرسائز کے لیے, چونکہ گاؤں میں رہتے تھے, آج سے تقریباً 55 سال پہلے کی بات ہے, تو اتنی نہ تو اویئرنیس تھی نہ ہیلتھ کا اتنا وہ تھا. پورے ادھر یہاں پہ ایک لیڈ ہاسپٹل تھا, جب میں تختبائی گاؤں سے روزانہ کی بنیاد پہ ایکسرسائز کے لیے آتا تھا. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پولیو ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے لیے اتنی وہ سہولیات اس وقت موجود بھی نہیں تھی جو آج موجود ہے. تھوڑا بہت انسان کو اگر اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس طرح ہے کہ میں جب بڑا ہونے لگا تو میں نے اپنی تعلیم جب مکمل کی, پھر میں بزنس سائڈ میں آ گیا اور میں نے اپنی ایک بھرپور لائف گزاری. میں نے حوصلہ نہیں ہارا, مجھے گھر والوں کی سپورٹ ملی, مجھے دوستوں کی, رشتہ داروں کی. تو اس وجہ سے میں نے, آپ کو معلوم ہے کہ مختلف اس پہ لکھا بھی ہے پولیو پہ, اور ہرڈلز تو بہت سارے آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہاں پہ اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ پولیو کے خطروں کے بارے میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ ہم مختلف بیماریوں میں ویکسینیشن کرتے ہیں, تو ایک پولیو پہ کیوں لوگوں کو اعتراض ہے, جبکہ ہمارے علماء کرام نے, فقہاء نے, سب نے کہا ہے, فتوے دیے ہیں کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. کوئی یہ مغرب کا وہ ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ سازش ہے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں، اور ہم ان والدین کو کہ خدا را اپنے بچوں کو مطلب یہ ہے کہ بلیک میلنگ میں نہ آئیں، کیونکہ اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ آپ جائیں نا کہ پولیو کے قطرے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو بجلی کا بل اتنا آیا ہوا ہے، میرا یہ بجلی کا بل آپ جمع کر دیں تو پھر میں قطرے، آپ تو کر چلے جائیں گے. آپ اس بچے کو بے سہارا چھوڑ کر کل وہ سڑکوں پہ پھرتا رہے گا، ہاتھ بھیک مانگتا رہے گا. اس کی زندگی کے ان لمحات کے پھر اس جہان میں اور اس جہان میں وہ والدین ذمہ وار ہوں گے جو اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلائیں گے. تو میرا تو یہ ہے کہ ہر فورم پہ، ہر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ جو بھی والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے گا یا ان کے ساتھ کوپریشن نہیں کرے گا، تو قیامت کے روز میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ بات ضرور پوچھے گا کہ آپ نے ان کو یہ قطرے کیوں نہیں پلائے، جبکہ آپ کے گھر تک، آپ کے گلی تک، اور اس مطلب ایک رسک میں وہ آ کے انہوں نے آپ کو، اور آپ نے یہ نہیں پلائے، اور اس کی زندگی کو آپ نے مکمل طور پر مرتے دم تک آپ نے اس کو اپاہج کر دیا. ابھی جو ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور بھائی موجود ہیں، ذبیح اللہ نام ہے ان کا. ویل چیئر جو فٹنگ کرنے کی بات کی جائے تو اسپیشلائزیشن انہوں نے کی ہوئی ہے اس کام میں، اور ان سے بات کرتے ہیں. ذبیح اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہو آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک. ذبیح اللہ مجھے بتائیں کیا کہنا چاہیں گے آپ تھوڑی سی، اگر ہم لوگ بات کریں ان والدین کے بارے میں جو کہ اکثر اگنور کر جاتے ہیں پولیو ویکسینیشن کو، اور پھر بچوں کو زندگی بھر کے لیے معذوری دے جاتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے سب سے پہلے آپ ان لوگوں کو؟ اچھا، میں پیرنٹس کو یہ دو باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو اپنی بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اور ان کو عمر بھر معذوری سے بچائے. دوسرا، اگر وہ پولیو کا شکار ہو بھی چکا ہے، معذوری کا شکار ہو بھی چکا ہے، تو ان کو سپورٹ کرے، ان کو باہر نکلوائے، ان کی حقوق ان کو دے، اور ان کو ایجوکیٹ کرے تاکہ وہ اپنی زندگی اچھی سے گزار سکیں. زبردست. ذبیح اللہ، ویل چیئر جس طرح سے آپ بناتے ہیں، باقی ہم ورک شاپس میں بھی گئے، وہاں پر بھی کشن بنا رہے تھے کچھ ساتھی، اور آپ جس طرح سے ویل چیئر کی فٹنگ وغیرہ سارا کام کرتے ہیں، اس میں فزیکل ایفرٹ بھی ہے ساتھ آپ کی. حوصلہ کتنا بلند ہوتا ہے آپ کا، تھوڑا سا یہ بتائیے گا. ہاں، حوصلہ اگر میں بتاؤں کہ مجھے لوگ دیکھ کے انسپائر ہوتا ہے، کہ میں اپنے آپ کو کبھی بھی معذور نہیں سمجھتا. میں ایک نارمل فزیکل فٹ بندے کی طرح سب کچھ کر سکتا ہوں اور ان سے بہتر کر سکتا ہوں. تو بہت حوصلہ ہے، اور انشاءاللہ زندگی بہت اچھی جا رہی ہے اور خوشی سے جا رہی ہے. زبردست جی. اچھا، ایک جو بات ہے ہمارے خیبر پختونخوا میں دیکھا جائے کیسز کی تعداد کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں، پولیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تھوڑی بڑھ جاتی ہے. لوگ ڈرتے ہیں بچوں کو پولیو قطرے پلانے سے. ان کے لیے آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ہاں، ابھی اس سال 59 کیسز ہے، اور 59 میں 21 جو ہے وہ کے پی کے ہیں. تو یہی بات کہوں گا پیرنٹس کو کہ ڈرو مت ان قطروں سے. یہ آپ کی بچوں کی زندگی کے لیے، ان کی صحت کے لیے ان کو قطرے پہ لائے. اور لاسٹ میں گورنمنٹ سے میں کچھ کہوں گا کہ گورنمنٹ کچھ اویئرنیس کریٹ کرے، اویئرنیس پروگرام کریٹ کرے، کمپین چلائے، اور اگر معذوری کا شکار ہو بھی چکا ہے بچے، ان کے لیے پیرابلجک سینٹر جیسے ادارے قائم کیے جائے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. کیٹو کا بہت شکریہ کہ وہ آئے پیرابلجک سینٹر اور ہمارا حوصلہ افزائی کیا انہوں نے. بہت بہت شکریہ ان کی. تھینک یو سو مچ. ذبیح اللہ کی گفتگو آپ نے سنی، اور بات اسی پہ اگر ہم لوگ کریں کہ اگر آپ اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ سیو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں، تو اپنی ذمہ داریاں آپ یہ جان لیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، اور ان کی زندگی خوبصورت اور اچھی بنانے کے لیے سب سے پہلے ان کی صحت جو ہے وہ ضروری ہے. اور صحت کے معاملے میں ان کے لیے
پولیو جیسی جو مرض ہے اس کو روکنا ہے آپ نے, اور پولیو ویکسینیشن آپ نے کروانی ہے تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ زندگی بھر کی معذوری سے بچ سکیں. اور آپ اگر والدین ہیں یا گھر کے سربراہان ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی کسی بھی قسم کی لاپرواہی جو ہے آپ کے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا سکتی ہے. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے احوال خیبر پختونخوا میں. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان اور پاکستان پائندہ باد.